کے بغیر اللہ سننے کو تیار نہیں ہے. واجب ہے فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے پکارو. وسیلہ جائز عقیدے کو نہیں کہتے، واجب عقیدے کو کہتے ہیں. کوئی مانے کوئی نہیں مانے، نہیں بھائی تمہیں اختیار نہیں ہے. وہ نہیں مانتے ہم مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے وہ مانتے ہیں. یہ جائز امر نہیں ہے کہ کوئی مانے نہ مانے تو گزارا ہو جائے. یہ واجب امر ہے. اللہ سنے گا ہی ان کا جو اس دروازے پر آئیں گے. میں تقریباً 70 آیتوں سے استدلال کر سکتا ہوں، لیکن ایک آیت سن لیجیے تبرکن. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہو. اور اگر میرے حبیب وہ تمہارے قریب آ جائیں، فاستغفرهم اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اگر وہ آپ کے پاس آ کر کہیں کہ ہمیں اللہ سے معافی دلوا دیں، اور اے میرے حبیب اللہ انہیں معاف تب کرے گا جب آپ انہیں معاف کر دیں گے. معافی مانگیں گے تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو وہ رحیم بھی پائیں گے اور گناہ معاف کرنے والا بھی پائیں گے. کیوں بھائی نبی کے پاس جائیں؟ یہ جو توحید ناشناس توحید پرستوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کے پاس آؤ گے تو میں معاف کروں گا. میں تو ایک ایسے آدمی سے بھی میرا سامنا ہوا، کہنے لگا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، نبی کی زندگی کے لیے تھی. میں نے کہا پھر قرآن سے 2000 آیتیں نکالنی پڑیں گی، پھر قرآن قابل عمل نہیں رہے گا. تم نبی کی دشمنی میں، علی کے بغض میں قرآن سے ہاتھ اٹھا بیٹھو گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خبردار جو ہماری ظاہری حیات میں ہمارے دروازے پر آتے تھے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری رحلت کے بعد ہمارے پاس آنا ان کے لیے مختلف ہو گیا ہے. جب ہماری رحلت کے بعد ہمارے دروازے پر آئیں گے تو ایسے ہی آئے ہیں جیسے ظاہری حیات میں آئے تھے. سنو، جب تم اپنے کسی مکان بعید سے مجھے سلام کرو گے، نبی فرما رہے ہیں، جب تم مکان بعید سے کسی مکان بعید سے مجھے سلام کرو گے تو مجھے ایسے ہی پہنچے گا جو میری قبر کے قریب کھڑا مجھے سلام کر رہا ہے. میں تمہارے سلام کو ایسے ہی سنوں گا، لہذا مجھے مردہ نہ سمجھنا. میں ایسا ہی ہوں جیسا زندگی میں تھا. یہ تقاضا بشری تھا، یہ تقاضا دنیاوی تھا، یہ حیات بشر کا تقاضا تھا. یہ واقعہ رحلت سامنے آیا، ورنہ نبی زندہ ہے.